بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کر رہے ہیں کلاس 9 کی بایو، اور آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 1 ہے، اور ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 6 ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹ۔ تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے۔ ویسے ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں، بہت کچھ، لیکن تھوڑا بہت وہ صرف اس کو کہہ لیں کہ سمرائز کر کے بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلم سائنٹسٹ ہیو میڈ گریٹ کنٹریبیوشنز ٹو دی اسٹڈی آف سائنس۔ کہتے ہیں جو مسلم سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، سائنس کی اسٹڈی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت زیادہ رول پلے کیا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اینڈ وی آر اویئر آف دیئر سکسیز ان دی ڈفرنٹ فیلڈز آف سائنس۔ اور کہتے ہیں ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ ان جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کی بڑی جو سکسیس ہے، جو کامیابی ہے، وہ بھی ہم سے چھپی رکھی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور بلکہ پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ Here we would summarize the work۔ اب وہ دیکھیں نا، سمرائز کرے گا۔ ویسے تو ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں، اگر ہم لکھیں تو بکس بھری جا سکتی ہیں، لیکن وہ سمری جو ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے سمرائز دا ورک آف جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کو کام کو بیان کرے گا، ظاہر ہے یہ مسلم سائنٹسٹ ہے۔ عبد الملک اسماعی ہے، اور اس کے بعد تھرڈ ہے بولی سینا۔ ان تینوں کے بارے میں وہ تھوڑا بہت بتائے گا۔ جابر بن حیان تو یہ 721 کو پیدا ہوئے ہیں، 815 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ہی واز بارن ان ایران۔ تو یہ ایران میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں یہ ایم ایس کیوز آرام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جابر بن حیان کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے ایران میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اینڈ پریکٹسڈ میڈیسن ان عراق۔ میڈیسن ہے اس کی پریکٹس انہوں نے عراق میں کی ہے۔ پیدا یہ ایران میں ہوئے ہیں، لیکن جو طب ہے اس کی پریکٹس عراق میں کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد ہی انٹروڈیوس ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری۔ اور انہوں نے کیا کیا، کیمسٹری کے اندر جو تجرباتی جو تحقیق ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا، ان کو سٹارٹ کروایا، یعنی کہ کیمسٹری کے اندر جو مختلف طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے متعارف کروایا ان کو، اور اس کا کام سٹارٹ کیا۔ اینڈ آلسو روٹ اے نمبر آف بکس آن پلانٹس اینڈ اینیملس۔ اور انہوں نے پودوں اور جانوروں پر بہت زیادہ بکس بھی لکھی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہز فیمس بکس آر النباتات اینڈ الحیوان۔ تو یہ ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن بھی ہے اور ایمسکیوز بھی ہے کہ جو جابر بن حیان ہیں ان کی جو بکس ہیں وہ ان کے نام بتائیں۔ جو مشہور ان کی بکس ہیں وہ النباتات اور الحیوان ہیں، یہ دو بکس ہیں۔ تو یہ شارٹ کوسچن بھی پوچھ سکتا ہے، رائٹ دا نیمز آف بکس آف جابر بن حیان۔ تو آپ نے دونوں کے نام لکھ دینے ہیں۔ بہرحال اگر آپ اس کو غور کریں تو میں نے اس پیراگراف کو، چھوٹے سے پیراگراف کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی بریکٹس میں پوائنٹ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو لکھیں تو زیادہ اچھا لگے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے عبد الملک اسماعی۔ یہ 740 میں پیدا ہوئے ہیں اور 828 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا لکھتا ہے، ہی از کنسیڈرڈ دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ اینیملز ان ڈیٹیل میں، یعنی کہ جانوروں کو اسٹڈی کیا۔ اس کے بعد ہیز فیمس رائٹنگز انکلوڈ، اب ان کی جو بکس ہیں جو انہیں زیادہ لکھا ہے وہ جو مشہور ہے وہ کیا ہے، تو ہیز فیمس رائٹنگز انکلوڈ الابیل کیمل۔ اب دیکھیں کیمل کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے الابیل۔ اس کے بعد دوسری ہے الخیل جس کو ہارس کے نام سے، تیسرا ہے الوحوش اینیمل، اور لاسٹ ہے خلق الانسان۔ تو یہ 4 جو ہے نا آپ نے ذہن رکھنی ہے، یہ ان کی بکس ہیں، یہ بکس کے نام ہیں۔ یہ ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن بھی ہے اور ایم ایس کیو میں یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس آ جاتا ہے بولی سینا جو ہے وہ 980 میں پیدا ہوئے ہیں، 1037 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ان کے بارے میں وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہی از آنرڈ ایز دا فاؤنڈر آف میڈیسن۔ کہتے ہیں یہ طب کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ہی از آنرڈ ایز دا فاؤنڈر آف میڈیسن اینڈ کالڈ دا ایویسینا ان دا ویسٹ۔ اور ان کو ویسٹ میں ایویسینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ مغرب میں ان کو ایویسینا سے یاد کیا جاتا ہے، ایویسینا کے نام سے۔ ہی واز اے فزیشین۔ تو وہ ایک فزیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، یعنی کہ فلسفی تھے، ٹھیک ہے، ماہر طب تھے، جو نسخے لکھتے ہیں، فزیشین جس کو آپ کہتے ہیں، ایسٹرونامر تھے اور پوئٹ بھی تھے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ تاروں سیاروں کا جو علم ہوتا ہے وہ بھی جانتے تھے اور پوئٹ بھی تھے۔ اس کے بعد جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ون آف ہز بکس القانون فی الطب۔ القانون فی الطب از نون ایز دا قانون آف میڈیسن ان ویسٹ۔ تو جو ان کی بک ہے یہ اتنی کہہ لیں کہ فیمس اور اتنی کارآمد ہے، اتنی اچھی ہے کہ اس سے پڑھنے والے بھی کئی ماہر بن جاتے ہیں اور ماہر بن چکے ہیں۔ تو یہ جو میڈیسن ویسٹ کے اندر، جو یورپ کے اندر جو میڈیسن ہے، جو طب ہے، وہ انہی کی کہہ لیں کہ آگے مدد سے، یا انہی کی جو ایکسپیریمنٹس ہیں یا جو تجربات ہیں یا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، ان کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم بھی ان باتوں کو سمجھیں، ان پہ کام کریں، تو یقیناً ہم بھی اس سے بہت فائدہ
उठा सकते हैं। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एक दो पिक्चर्स हैं, वही भी आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है फोटोग्राफ ऑफ बोली सीना कमेमोरेटेड ऑन ए टिकट इन पोलैंड। तो कहते हैं इनकी एक जो फ़ोटो है वो बोली सीना की जो फ़ोटो है वो पोलैंड के अंदर एक टिकट पर भी लगी हुई थी, एक यादगार है। तो इसको भी जेन में रखा जा सकता है और यहाँ पे एम्स के भी पूछा जा सकता है। और राइट साइड पे आपको जाबिर मिनहाल की एक पिक्चर नज़र आ रही है। बहरहाल बेटे ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बेटे इसको फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।